تھا۔ اب میری یہ حالت ہے کہ میں تقریباً بیان سننے کے لیے نہیں جاتا، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، کبھی ادھر ہوتا ہوں کبھی ادھر ہوتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ سپیکروں کا شور اب میرے سر میں اتنا درد کرتا ہے، یہاں میرا روڑا بنا ہوا ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بڑی عجیب میرے ساتھ کیفیت ہوئی، کچھ میرے اس بھائی نے، ایک اور نوجوان لڑکا تھا، طبیعت میں ایسی تبدیلی آئی، محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کوئی محرم تو نہیں آج۔ اور خادم حسین صاحب ہمارے چچا جان، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں آج کو آپ کو کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں، میرے استاد تھے، وہ کہتے تھے میں تجھے شیعہ بنانے نہیں آیا، اپنے مذہب پر رہو، اہل سنت پر رہو، لیکن میری ایک دعوت ضرور ہے کہ محب اہل بیت اندر داخل کر۔ ان کی ساری زندگی یہ کوشش رہی، اور انٹیلیجنس کی کیا کوشش رہی؟ میری دکان پر آئے، مجھے افسروں نے ڈرایا کہ لاہور سے بڑا افسر آ رہا ہے انٹیلیجنس کا، اور تجھے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو سپہ صحابہ کا ہے۔ آیا ہے، آدھا گھنٹہ لگا رہا، کاغذ بھرواتا رہا کہ ہاں بھائی تو سپہ صحابہ کا لگا رہا ہے، تو سپہ صحابہ کا رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ اس نے کوئی میری بات انٹیلیجنس والے نے ایک بھی نہ سنی، سمجھاتا رہا۔ اخیر غلام عباس بیٹھا ہے، اس کے والد گرامی اللہ پاک ہمارے چچا جان امام بخش صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ سبزی لگا کر کئیوں محلے داروں کو بتائے، میری دکان پر بیٹھتے تھے۔ کہنے لگے ہاں بابا تو کیسے بیٹھا ہے؟ انہوں نے پہلے کوئی بھائی کا جواب نہیں دیتا ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ یہ بابا جو ہے اہل تشریف بیٹھا ہے۔ گال حالی بھائی کوئی نہیں کی، یہ بابا جو ہے اہل تشریف بیٹھا ہے۔ انہیں کہ بابا کیا کہہ رہے ہو، اہل تشیع ہو؟ کہنے لگا میں نہیں، یہ پیچھے میرا گھر ہے، میرا پورا خاندان اہل تشیع ہے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، وہ لاہور کا انٹیلیجنس والا کاغذ پھاڑ کے گایا، کہنے لگا سپہ صحابہ کا جو ہے معاملہ یہ حبیب نہیں ہو سکتا، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسے تو باہر نکالو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ انٹیلیجنس والا کہہ کے گیا حبیب اگر کوئی تجھے ثابت کرنے کی کوشش کرے نا، یا یوں کوشش کرے تجھے ڈرانے کی، یا تیرے ساتھ کوئی ایسا نقصان پہنچانے کے لیے، بس ایک فون مجھے کرے۔ آج بھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ اہل بیت پر ظلم کرنے والے، اور کب قرآن حکیم پر غور کرو گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑنے سے منع کیا۔ خاندان نبوت کو، اہل بیت کو، یہاں تک کہ نبی کے نواسوں کو لوگوں نے کیا کیا کون نہیں جانتا؟ حالانکہ قرآن نے بتایا تھا، کسی اور کو نہیں، مسلمانوں کو بتایا تھا، میری بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا لوگوں میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتے، تمہارا کرنے کا کیا فائدہ؟ لوگ اتنے اکڑے، میدان کربلا میں ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، اور ساری کائنات فنا ہو جانے والی ہے، اہل بیت باقی ہے، کیونکہ اس لیے میری بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جو اس
قرآن نے بڑا عجیب اعلان کر دیا، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، میں نے تمہیں شعور بھی نہیں دیا وہ کیسے زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی تو سوچو تمہارے بارے میں، میرے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ 12 منٹ ظہور حسین نے 12 منٹ کا ٹائم دیا ہے مجھے۔ فرمایا ساری دنیا کے لوگوں، اللہ پاک نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا ساری کائنات کے انسانوں سنو، کسی اور کا کلام نہیں، جو آیات پڑھی ہے مالک کی کائنات کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری حیثیت، تمہاری جرت یہی ہے، گھاس کو کاٹ کر ہوا میں رکھ دو، جیسے خشک ہو کر ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، اس سے زیادہ تمہاری جرت کوئی نہیں۔ پھر تم نے یہ میدان کربلا میں کیا کر دیا؟ قرآن حکیم اپنی باتیں ایسی ایسی بتاتا ہے، یاد رکھنا نبیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، اتنی زیادتی ہوئی، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن بولتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا دنیا میں ایسے ایسے ظالم لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک ایک دن میں بغیر الحق، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، زمین کا جھگڑا کوئی نہیں، لین دین کا معاملہ کوئی نہیں، پھر بھی اللہ کے نبیوں کو یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ کیا کیا ظلم لکھی ہے لوگوں نے۔ بابا جان امام بخش صاحب کی ساری عمر کوشش یہی رہی کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ میں اپنی بات کروں، طالب حسین جوہری صاحب کو 10 محرم میں ان کا بیان سنتا تھا، گھر والے بیٹھ کر ادھر ادھر یار دوست کہتے ہیں کہ یار اور کوئی بات دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، اہل تشیع میں درد اہل بیت کا دیکھا ہے، یہ جتنا روتے ہیں ہم رو ہی نہیں سکتے، یہ جتنا روتے ہیں ان کے اندر جتنا درد ہے ہم رو ہی نہیں سکتے۔ 10 محرم کو جب تک میں طالب جوہری صاحب کا بیان نہ سنتا مجھے چین نہ آتا۔ اور آج بھی ظہور حسین کو میں نے بیان سنا، میں آج اسے تاکید کروں گا، میرا دوست ہے بچپن کا، یہاں بھائی مرید حسین عرف مودی، ان کے ہاتھوں میں کھیلا ہوں، خادم حسین صاحب نے تو کتنی مرتبہ مجھے اٹھایا ہوگا، یہاں تک کہ مرید حسین عرف مودی، اور ادھر بھائی مونی صاحب منیر حسین عرف مونی، میرے بھائی غلام یزدانی عرف بھڈو کا دوست، ساری زندگی دوستی رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی میں کھیلا ہوں۔ اور ظہور حسین عرف جوہری کون نہیں جانتا، لیکن آج وہ یہاں پڑھ رہا تھا، محنت شرط ہے، ایک ذہن بنا لے کہ والد گرامی کی سیٹ اب میں نے سنبھالنی ہے، خدا کی قسم خادم حسین صاحب چچا جان سے میں کہا کرتا تھا حضرت جی آپ کا جہاں خطاب ہو، آپ جہاں اہل بیت کی تعریف کریں مجھے بلا لینا، آپ کے تو ایک ایک لفظ سننے والے ہو۔ ساری زندگی میں کبھی بھی حضرت جی نے فرقہ واریت کی کوئی بات کی ہی نہیں۔ سامنے بیٹھے اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے سید فخر حسین شاہ صاحب کو، سب کے دو آمین۔ اللہ پاک ہمارے سید بادشاہ کو سلامت رکھے۔ صاحب و زمان میں کئی مرتبہ بیان کر کے آیا ہوں، میں آج کہوں گا کہ مجھے جتنی عزت اہل تشیع میں ملی ہے کہیں نہیں ملی۔ میں اپنی بات کروں، میں کسی اور کی کیا بات کروں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور ساری عمر یہی کہتے شیعہ سنی بھائی بھائی، ان کا نعرہ ہے نا، کسی اور کا تو نہیں۔ میں نے کب نعرہ لگایا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، اور بلکہ یہ کہتے بھائی ہم بھائی بھائی ہیں، ہم لڑنے والے نہیں، ہم تو یہ کہنے
حضرت علی مرتضیٰ کہاں پیدا ہوئے اور کتنا بڑا مقام دیا، یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ بیت اللہ اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ عام روٹین میں کسی کو جانے نہیں دیتے، دروازہ بند ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ آپ کو کس لیے کھولنا ہے؟ خاتون جنت آپ کی بیوی جو بنا ہے، پھر دیکھو جب پیدا ہو گئے ماں کا دودھ نہیں لیتے، آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ کتابوں میں ذمہ واری سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے دیدار سرکار کا کیا، لعاب دہن سرکار کا لیا۔ آپ کی کتاب میں علی علیہ السلام کے ہاتھ یہاں تھے، اللہ پوچھا گیا یا علی آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ تو مولا نے کہا میں نے اس لیے نہیں اٹھائے کہ میں حضور کا دیدار کر۔ سبحان سبحان پیدا یہاں پہ۔ اچھا آخری بات سن لو جو کام کی میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا حضرت علی مرتضیٰ سے، حضرت جی یہ بتائیں آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، حساب و کتاب قیامت کے دن کب کیوں ہوگا؟ جیسے آدمی جاتا ہے قبر میں حساب و کتاب ہو جانا چاہیے، اور اتنا لمبا چوڑا کہ جڑے قیامت آسی وال حساب تھی سی۔ فرمایا جو دے دانے یا گندم دے دانے، فرمایا تول آپ پاتی ہیں، انہیں کہ تو سا رکے سو تو میں تو لے سو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میں رکیندہ نہیں، انہیں کہ میں تول دسیندہ نہیں۔ فرمایا ایو کام اللہ دے ہے کہ انتقال تھی مرد بعد ہی آج جڑی مجلس تھی نہیں پئی ہے، کیا ثواب کو نہ پہنچے ہمارے چچا خادم حسین صاحب کو ثواب نہیں پہنچے گا، اور بڑا ہی ثواب پہنچے گا۔ اور یاد رکھنا ایک بزرگ تھے وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ جو ہیں نیکیاں چھوٹی چھوٹی چن رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ نیکیاں نہیں چنتے، انہیں آکے میرا اور سیل دا کاروبار ہے تو آدھا پر چند ہے، میرے اگو بال سارے دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن حکیم پڑھے ہوئے ہیں، عمل کرنا لیں۔ جلے لے وال کو جر سے بعد لوگوں نے لٹھا تھے او بزرگ بھی جڑا تکیہ لا کے بیٹھا ہی نا، او بھی نیکیاں چڑھدا بیٹھے۔ حضرت جی ہوڑ کیا تھے؟ انہوں نے کہ میں تا اپنی اولاد کو سب کچھ بنایا، ہمیں لگ دے اگلی اولاد بڑی کیا نہیں ہنگلو ایک کام تھی نا پہ سید بادشاہ تشریف گنا، میں ان کے درمیان حائل تو نہیں ہونا چاہتا، ورنہ میرا آج ذہن بڑا ذہن تھا۔ سید فخر حسین شاہ صاحب اللہ پاک اس شخص کی حیاتی رکھے، مجھے وہ شخص بہت پسند آتا ہے جو محبت سے، اخلاص سے، پیار سے دین سمجھائے۔ بس میں فخر شاہ صاحب کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ پاک نے ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، اللہ پاک ان کی حیاتی دراز فرمائے۔ وما علینا